نقوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو 3 کام کرو. نمبر 1 تھوڑا سا اللہ کا کرو, کیونکہ یہ ملاقات ہے, اللہ کا نام لینا زمین پر خدا تعالیٰ سے ملاقات ہے, کیونکہ حدیث قدسی ہے نا جلی سے منذکرنی, جب مجھے کوئی یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس پہنچاؤں, انا جلی سے منذکرنی. اللہ کی محبت کا نسخہ مختصر. نمبر 1 اللہ کا نام تھوڑی دیر لے لو. 1440 منٹ روزانہ خدا جینے کو دیتا ہے. 24 گھنٹے کے دن رات, 60 منٹ کا 1 گھنٹہ, 24 کو 60 سے ضرب کر لو. 1440 منٹ روزانہ. 40 منٹ اگر مسجد میں بیٹھ جائیں آپ, تلاوت کر لیں, کچھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں, اللہ اللہ کر لیں, تو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے. اور نیت بھی کر لے اللہ کی محبت کے لیے. ایک شخص نے حضرت سے پوچھا کہ اللہ سے محبت کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا جو انسانوں سے محبت کا طریقہ ہے. روزانہ 10 منٹ کسی سے ملنے آپ, 6 مہینہ بھی نہیں گزرے گا, وہ آپ کا انتظار کرے گا, آج میرا دوست نہیں آیا, کیا بات ہے, محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر 10-15 منٹ 20 منٹ روزانہ ہم ذکر یہ میں ان کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ایسی پیدا ہو جاتی ہے. یہ ملاقات ہے, ذکر ذریعے ملاقات ہے. آج جمعہ میں بیان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ عرش تک جاتی ہے, اللہ سے ملتی ہے. ہمارے ہم دور ہے مگر ہماری لا الہ الا اللہ اللہ سے ملتی ہے جا کر. ذکر کے ذریعے سے ذاکر مذکور تک پہنچ جاتا ہے. ذکر واسطہ ہے, ذکر کے ذریعے سے ذاکر مذکور تک پہنچ جاتا ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو سوچا کرے. اللہ کی نعمتوں, جس نے زمین آسمان سورج چاند سمندر پہاڑ بنایا, اور جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اگر اسرائیل کے ہاں پیدا کر دیتا, ہماری روحوں نے کوئی درخواست نہیں کی تھی, کسی ہندو کے ہاں پیدا کر دیتا, آپ کیا کر لیتے؟ روح میں زبان نہیں تھی, بے سوالی پر یہ کرم ہوا ہے ان کا, بغیر سوال کے کرم کیا کہ آج وراثت میں ایمان عطا کر دیا. شکر ادا کرے ہر چیز کا کہ اللہ اندھا نہیں بنایا, لنگڑا لونا نہیں بنایا, اندھا لنگڑا لولا, یعنی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کیجیے. 2 گردے لگے ہیں جن کے گردے خراب ہیں, 4-4 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں, نہیں ٹھیک ہو رہا ہے. سوچیے. تو اس طرح سے اللہ کے انعامات کو, بیوی دیا, بچے دیے, کاروبار دیے, معاش دیے, لباس, دوست احباب دیے. یہ دوست احباب کی ملاقات کو ربنا آتنا سے دنیا کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اس کو دنیا میں حسنہ میں نیک بیوی بھی ہے اور صالحین دوست بھی ہیں. جب اگر دوست نہیں ہے تو اس کی کیا زندگی ہے؟ یہ صالحین کا ملنا آپس میں اللہ کے لیے, یہ ہماری دین کی بقا کا ذریعہ ہے اور ترقی کا بھی ذریعہ ہے. اور اگر یہ ہم سے چھن جائے تو دین کی ترقی بھی ختم اور دین کا بقا بھی ختم, زوال شروع ہو جائے گا. یہ بتا رہا ہوں بات. جو لوگ بھی اپنے دل کا جائزہ لے لیں, جو کسی مربی کے پاس آنا جانا رکھتے ہیں, کبھی لیٹنگ کرتے ہیں, دیر کرتے ہیں جانے میں, آپ وہ محسوس کر لیتے ہیں اپنے زوال کو. وہ خود آ کر کہتے ہیں صاحب میرا تو بہت نقصان ہو گیا. یہ ملاقات تو اللہ کی ذکر اور اللہ کے انعامات. اور تیسرا نمبر حضرت نے فرمایا جو دونوں نمبروں کی روح ہے کہ خدا تعالیٰ کے عاشقوں سے ملاقات, یہ محبت کا ذریعہ ہے. یہ ہے عرض کر دیا 3 باتیں. ہلو, یہ ٹیلی فون بھی بعض وقت مصیبت بن جاتا ہے. خیر, اچھا بھائی, کل تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ صدر کہاں پڑھنا ہے؟ اچھا, فوراً یہیں سے روانہ ہونا ہے نا. بس ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ, یا اللہ خیریت کے ساتھ پہنچائیے, خیریت سے رکھیے, خیریت سے لائیے, عافیت کے ساتھ خدا لے جائے ہم سب کو اور عافیت سے رکھے وہاں, اور عافیت کے ساتھ واپس لائے اور حج مقبول عطا کرے. اور جو دوست احباب ہم لوگوں کے اللہ کی زیارت کی وجہ سے اللہ کے گھر کی محبت سے آئے ہوئے ہیں, اللہ ان کے دامنوں کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے بھر دے, اور اپنی رحمت سے اختر کو بھی, اس کے اولاد کو, گھر والوں کو, دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو, خاندان والوں کو اپنی محبت کی عظیم دولت عطا فرما. اور دنیا کی راحتوں کے ساتھ ہماری وطن جہاں ہمیشہ رہنا ہے, اس آخرت کے وطن کو نہایت ہی عمدہ سے عمدہ, بہتر سے بہتر فرما دیجیے. اور دنیا میں رہتے ہوئے ہر سانس کو اپنی محبت کے لذات سے آشنا فرمائیے. آپ اپنے دوستوں کو جو حیات عطا فرماتے ہیں, ہم سے گنہگاروں کو بھی اپنی رحمت سے عطا فرما دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جہان کی لذتوں کا سرچشمہ ہے اللہ تعالیٰ ہی مرضی میں مزہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے لیلا کو حسن کو جیت دی تھی. خدا تعالیٰ ہی جنت میں حوروں میں حسن دیتے ہیں. ان کی ذات پاک میں کیا ہوگا, کیا عالم ہے جس کے دل میں اللہ آتا ہوگا. سوچو اس کو ذرا.
دونوں جہان کے مزے اس کے قلب میں موجزن ہوتے ہیں سمندر کی طرف سے. شربت افزا اندر کتنا بنائے گا. جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ اپنے نام کی حلاوت داخل کرتا ہے اس کے قلب میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ سمندر کی طرح سے شربت افزا برنگ سرخ گوشے بلب بام نظر نہیں آئے تھے. اس کو ہر وقت کیا عالم ہوتا ہے ان کی کیفیت کا اندازہ نہیں. ہر عاشق خدا اپنا عالم الگ بناتا ہے, اپنا عالم الگ بناتا ہے. عشق میں جان جو گنواتا ہے. پہلا مصرع مولانا شاہ محمد صاحب کا ہے, ایک میرا ہے. معروی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک دو نہیں نہ جانے کتنی سلطنتیں پھراؤں. اسی میں سلطان ابراہیم جی ابن ادم تفسیر المعانی کے 5ویں پارے میں اللہ معروسی نے ان کا ذکر کیا. ایک آیت کی تفسیر کو حل کرنے کے لیے اس سلطان نے ابراہیم ابن ادم کا واقعہ لائے. یہ ہے اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ. یہ بادشاہت ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تفسیریں کی جا رہی ہیں ان کے واقعات میں ان کو لائے اور اس طریقے سے ان کا بیان کیا. 5ویں پارے میں دیکھ لیجیے انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا کے تحت میں ان کا وہ لائے کہ انہوں نے اس طریقے سے طواف کر رہے تھے اور حاطف سے آواز آئی غیبی کعبے کی طرف سے کہ جنہوں نے کہا اللہم انی اسألک العصمۃ کہ اللہ ہم آپ سے عصمت مانگتے ہیں. کعبے سے ایک آواز آئی کہ اے سلطان ابراہیم ابن ادم کل الناس یسألوننی منی العصمۃ, ہر انسان مجھ سے عصمت مانگتا ہے. جب سب معصوم ہو جائیں گے فعلی من یتکرم وعلی من یتفضل, میں اپنا کرم اپنی مہربانی کس پر کروں گا جب سارے مقدس معاف ہو جائیں گے. لہذا تو توابیت کے راستے کیوں نہیں آتا. ان اللہ یحب التوابین بھی تو ہے. اللہ تعالیٰ محبوب فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور محبوب رکھتے ہیں محبوب رکھیں گے. مستقبل حال دونوں اس مظاہرے میں شامل ہیں. طاہر صاحب سننا آپ نے توابین کی کیا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو محبوب کر دیتا ہے. یہ محبوبین ہوتے ہیں اور محبوبین کو حقیر سمجھنا. سوچو کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے کسی محبوب کو کوئی غیبت کر رہا ہو حقیر سمجھ رہا ہو کتنا آپ کو صدمہ ہوگا کہ میرے محبوب کو اس شخص نے ذلیل کیا. تو جو لوگ کی ماضی میں گنہگار تھے اور پھر تائب ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے یحب التوابین کی تجلیات میں وہ اللہ تعالیٰ ان کو متجلی فرمائے ہوئے. جب دین کی بات ہو رہی ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے. مسئلہ سن لو آئندہ سے. تو جس وقت میں جب جو شخص کا کسی شخص کے ماضی کے زمانے میں اس کی کوئی کوتاہیاں نظر آئی ہیں پھر وہ توبہ کر کے اللہ کا مقبول بندہ بن گیا اور ان اللہ یحب التوابین ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اب اس محبوب کے ماضی کا تذکرہ کرنا اللہ کو مبغوض تر ہوگا, مبغوض تر. اس لیے مولانا رومی نے فرمایا کہ جب تلی کا تیل گلاب کے پھول سے روغن گل ہو جائے تو اس کو تلی کے تیل ہونے کا تانا مت دو. یہ مت کہو کہ تم تو تلی کے تیل سے کوئی تمہاری قیمت نہیں تھی, اب وہ روغن گل ہے. روغن گل نہ روغن کنجر نہ مان, روغن گل روغن کنجر نہ مان. جب روغن گل ہو گیا وہ اب اس کو تلی کا تیل مت کہو. آفتاب دید وہ جامد نہ مان. جب برف نے آفتاب دیکھ لیا اور پانی ہو گیا اس کو کیوں برف کہتے ہو؟ جن کے پتے اللہ کی عظمتوں سے پانی ہیں اور وہ ان کو اب برف کہنا جائز ہوگا؟ آپ بتائیے. برف کی سلی نے آفتاب دیکھا وہ پانی بن گیا, اب اس کو برف کہنا جائز ہوگا؟ آفتاب دی یہ اللہ تعالیٰ کے آفتاب قرب کے مصاحبین ہوتے ہیں. ان کی بیمار پر تانا مت ہو کہ یہ شخص ایسے تھے ویسے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے تشریف لائیے. بہت شریف اس طرف میں کر لیجیے, دوسری طرف کر لیجیے تاکہ آپ لوگوں مسئلہ یہ ہے. سنو بھائی, جب دین کی بات ہو رہی ہو تو سلام نہ کرو الا یہ کہ آنے والا اس درجے کا ہو کہ مقرر خود اس کی طرف مخاطب ہو کر خاموش ہو جائے. اب اس کے لیے جائز ہو جائے گا کیونکہ میں نے خاموشی اختیار کی آپ کے لیے, تو اس لیے اس وقت میں موقع دیا ہم نے ان کو. تو اس لیے ہر شخص کے مراتب کے معاملے میں جس طرح سے حدیث کا یہ حکم ہے کہ انزل الناس
انزل الناس حیث منازلہم، جیسا جس کو اللہ نے عزت دی ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرو. مسجد نبی بھری ہوئی تھی، کچھ بدرین تشریف لائے جنہوں نے جنگ بدر لڑی تھی. آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں جگہ دو ان لوگوں کو، یہ تمہارے بزرگ ترین شخصیت ہے. آپ نے اٹھا دیا، بیٹھے ہوئے کو اٹھایا اور فرمایا تفسحوا فی المجالس، جگہ دو ان کے لیے. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی مکرم اور اپنے محترم آ جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کے لیے لوگ جگہ دے دیں. اذا قیل لکم کی شان نزول میں یہ ہے کہ جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی کرو تو کشادگی کرو. تو معلوم ہے جنگ بدر والوں کا کتنا احترام ہو. یہ مساوات کا معنی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہر شخص کو جیسے صاحب ہمارے سلام کا تو فوراً اعتراض ہو گیا اور ابھی علی صاحب کو سلام کیا، تو یہ مساوات کا مفہوم ہی نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے جس کو جو عزت دی اس کے مطابق ایسا معاملہ کرنے کا حکم. یہ حدیث ہے یعنی انزل الناس، ہر شخص کو اس کے ساتھ معاملہ کرو جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو درجہ دیا. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق 12 بجے رات تک آپ ان سے مشورہ لیتے تھے. اب کوئی کہتا ہم سے کیوں نہیں مشورہ لیتے، مساوات کا درجہ کیوں نہیں ہم کو دیتے، تم صدیق اکبر بن جاؤ گے. حضرت عمر فاروق نے تو کہا عبداللہ ابن عمر کو کم دیا اور عبد الرحمان ابن ابی بکر کو زیادہ دیا، حضرت صدیق کے بیٹے کو. تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابا جان آپ مجھے کم کیوں دیتے ہیں، حضرت صدیق کے بیٹے کو زیادہ کیوں دیتے ہیں. تو فرمایا کہ بیٹے تو ابو بکر صدیق کا بیٹا جیسا نہیں ہے اور تیرا باپ عمر ابو بکر صدیق جیسا نہیں ہے. پھر جوش میں آ کر فرمایا کہ صدیق اکبر کی ایک رات کی عبادت، جس رات میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر ہجرت کرایا اور ایک دن کی عبادت جو جہاد کیا تھا سارے صحابہ مخالف تھے اور صدیق نے اعلان کر دیا کہ میں تنہا خدا کے راستے میں لڑ کر شہادت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے. وہ اس دن کی عبادت اور اس رات کی ہجرت کرانے کی عبادت، دونوں عبادتیں اگر ایک ترازو پر رکھی جائے، ایک دن کی اور ایک رات کی اور عمر کی ساری زندگی کی، تو صدیق اکبر کی عبادت بڑھ جائے گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عمر فاروق فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے درجات میں تفاوت یہ مساوات کے معنی تھوڑی. اب عورتیں کہتی ہیں ہمارا درجہ بالکل مردوں جیسا ہو، چلو پھر امامت بھی تم کل کو تم کہو گے ہمیں امامی بناؤ. جبکہ شریعت کہتی ہے گھوڑوں کا سوار پر بیٹھنا ان کے لیے جائز نہیں. لا يجوز للفروج السرود لا يجوز للفروج. اب آپ کہیں تو تم گھوڑے پہ بیٹھتے ہو، ہم بھی گھوڑے پہ بیٹھتے. خیر یہ بات اس لیے کر دی کہ شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا. یہ ابھی تو مجھے کہا کہ عین بیان کی حالت میں اس وقت میں سلام جائز نہیں، جدین بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص اب ہمارے شیخ آ جائیں یا کوئی بڑے دوست آ جائیں جو ہمارے بڑے میں سے ہیں، اگر ہے حسن ہم کو سمجھتے ہیں، تو اگر ہمارا تو فرض ہے کہ میں ان کو سمجھوں. میں خود خاموش ہو گیا، جب مقرر خود خاموش ہو گیا. آپ دینی بات ہوئی جی خیر آپ کو سکھلائیں گے. ہلو السلام علیکم. یہاں ہے اقبال میاں. وعلیکم السلام. اچھا ٹھیک ہے، اس وقت میں بلا ہوا ہے کہ تمہاری بہنوئی کو دعا کرا جا رہا ہے. جب جب آتا ہے تو پھر لوگ مل جاتے ہیں. یہ عزت اور عبادتوں پر بھی نہیں ملتی، خیال بھی نہیں آتا. جی چونکہ بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد دو دعا کی پڑھنا مصنون ہے. ایک تھی کہ اللہ اس گھر کو زد حاضل بیت تشریفوں و تعظیموں و تکریموں و محابہ، اس کی تشریف، اس کی شرافت، عظمت اور اس کے کرامت کو اور اس پر حیبت کو، روب اور حیبت کو زیادہ فرما. اور وزد منحج ہو اوے تمارو، اور حاجی اور معتمر عمرہ کرنے والوں کو بھی تشریفوں و تعظیموں و تکریموں پر رہا، ان کی نیکیوں میں ان کی عظمت اور شرافت میں ترقی دے. اور ظاہر بات اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا
تو جس حج کے لیے اور جس عمرہ کرنے والے کے لیے سید الانبیاء کی دعا ہو تو وہ یہ عزت اس کا سب کا ہے. آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ اور نماز بھی تو پڑھتے ہیں اور چیزیں، مگر یہ عزت جو ہے اتنے لاکھوں اولیاء اللہ یہ کامات دیکھ کر دعائیں مانگتے ہیں. لاکھوں اولیاء اللہ صحابہ کرام نے مانگا. تو حج معتبر عمرہ کرنے والے اور حج کے لیے اس کے لیے شرف جو ہے، لیکن اس شرف کو اپنے اعمال سے ضائع نہ کرے. وہاں سے تو شرف لے آیا، عظمت لے آیا، برہ بھی لے آیا اور یہاں تبرہ شروع کر دیا. وہاں سے تو لایا برہ اور اپنے ملک میں آ کے تبرہ شروع کر دیا، غیبتیں کرنی شروع کر دیا اولیاء اللہ کی شان میں اور نافرمانی شروع کر دی. تو وہ شرف ہم کھوتے ہیں اپنے اعمال سے، ورنہ وہاں سے مینا ہی میں شرف مٹا دیتے ہیں، گالی مٹا کر جاتے ہیں، رکھ لیتے ہیں اور بعض گدا پر اور بعض گدے میں آ کر کے کر دیتے ہیں. جب جاؤ صالح بن کر آؤ اللہ والے دعائے سید الانبیاء کا کے حالات سے شیخ الحدیث صاحب تو ایک خلیفہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں اب کیا جانا ہے مدینہ، جن کے لیے جاتے تھے ان کا تو دنیا سے تشریح یعنی شیخ کے لیے جاتے تھے مدینہ. حضرت نے ان کو خط لکھا، حضرت مولانا وقت کہ مجھے یہ کتاب پڑھ کے انتہائی دکھ ہوا کہ آپ کیا مدینہ شریف صرف شیخ کے لیے جاتے، یعنی ان کے انتقال کے بعد مدینہ صاحب کا تعلق نہیں. توبہ کیجیے اس بات، بہت میں اس کی اصلاح کروں. واقعی ہے، ضرورت ہے. حالانکہ وہ عالم کا خط ہے، معلوم ہوا کہ بغیر شیخ و مربی کے آدمی کی عقل میں سلامتی نہیں آتی. 5 دعائیں رد نہیں ہوتی، جس میں مظلوم اور والد کی دعا اولاد کے لیے، اور اس میں 3-4 چیزیں ہیں. ایک اس میں یہ ہے کہ غائبانہ دعا اپنے مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کے لیے، اور فرمایا یہ 5ویں نمبر کی جو ہے اسرع الاجابہ، یہ سب سے زیادہ تیز رفتاری ہے. اس لیے دعا کی غائبانہ